بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاخیر پروگرام کے پہلے مقرر عظیم سکالر میری مراد پروفیسر حافظ اشرف شہزاد صاحب وہ مائک پہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ 25ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ ریپیٹ بند کریں، اللہ کے لیے ہی ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ اصل بات تو یہی ہے کہ حقیقی طور پہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا بادشاہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ قبرستان میں جو پہنچ چکے ہیں ان کو تو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جس طرح خالی ہاتھ ہم دنیا میں آئے اسی طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرث الارض ومن علیہا۔ وہ انسان تو کہتا ہے میرے نام اتنے پلاٹ بولتے ہیں، اتنی گاڑیاں میرے نام ہیں، اتنی کوٹھیاں، اتنے مربوں کا میں مالک ہوں۔
اللہ کہتا ہے اس ساری زمین اور زمین پہ جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہیں، تیری نسل سے ہم اپنی نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں، اور تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے اس کو دے کر خالی ہاتھ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہی شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیا تو کیوں کیا، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہمارے بارے میں اللہ پاک جو فیصلہ کر دے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے دونوں نہ دے۔ ہمارا کام یہ ہے اللہ کے ہر فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی کر لو، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اگر راضی نہ ہوں گے تو ہم اللہ پاک کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ راضی ہونے میں فائدہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اس کا ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان شروع ہی اس کا ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے قد وجبت لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے خوش نصیب کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے آنے سے بہنوں کو عزت ملی ہے، بیٹیوں کو عزت ملی ہے۔ اللہ پاک نے اس جگہ پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک مجھے تعلیم یہ دیتا ہے جس بستی میں سے، جس شہر میں سے اللہ پاک جس گھر کا انتخاب کرتا ہے، جس گھر کو چنتا ہے، چنا ہوا جو گھر ہو اس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، تیسرا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک نے جیسے آدم علیہ السلام کو چنا، جیسے نوح علیہ السلام کو چنا، جیسے آل ابراہیم کو چنا، ایسے ہی اللہ پاک نے عمران کی آل کو بھی چن لیا ہے۔ آل عمران کو اللہ نے چن لیا۔ اس دور کے روئے زمین پہ جتنے گھر تھے یہ چنا ہوا گھر ہے۔ عمران تو دنیا چھوڑ گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ ان کی ایک صالحہ بیوی ہے، اس نے اللہ کے آگے درخواست کی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے رب، میرا سر کا تاج دنیا چھوڑ گیا لیکن اس کی ایک نشانی میرے پیٹ میں ہے۔ اے اللہ، میں آج سے تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جو میرے خامند کی نشانی میرے پاس ہے اس کو میں اپنی خدمت، اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی۔ اے اللہ، یہ آج سے ہی تیرے دین کے لیے وقف ہے، یہ بچہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اب یہ چنا ہوا گھر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے روئے زمین میں سے ہم نے اس عمران کے گھر کو چن لیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، بچہ عمران کی بیوی کی گود میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے اس کو بیٹی عطا کی ہے، بیٹی عطا کی۔ اے اللہ،
تیرے فیصلے کو میں نے قبول کیے، لیکن ایک بات ضرور ہے، لیس الذکر کالانثی، جس طرح ایک مرد تیرے دین کا کام کر سکتا ہے، ایسے ایک عورت تو تیرے دین کا کام نہیں نہ کر سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تیری بیٹی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ کیسا اللہ نے قبول کیا؟ پھر اس بیٹی کے بدن سے اللہ پاک نے اپنا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا ہے۔ وہ بیٹی سے، او بہن سے، وہ عورتوں سے نفرت کرنے والے نادان انسان، عورت نہ ہوتی تو تو بھی ظالم نہ آتا۔ جتنے ولی آئے کائنات میں، ہر ولی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہر پیغمبر عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ اللہ پاک نے اس شریعت کے اندر، اس شریعت کے ذریعے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ یہ چنا ہوا گھر ہے، اس گھر کے اندر اللہ نے بیٹی پیدا کی ہے۔ ہندوانہ سوچ ابھی تک تیرے دل سے نہیں نکلی۔ ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ گندے جراثیم تجھ میں چھوڑ گئے۔ کہتا ہے بیٹا ہو ہی تو نام زندہ رہتا ہے۔ دیکھ عمران کائنات سے چلا بھی گیا، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اور عمران کا بیٹی کی وجہ سے آج تک نام زندہ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے محبوب علیہ السلام نے پوری سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹوں سے ہی نام زندہ ہو، نہیں، اللہ پاک کئیوں کا بیٹیوں سے بھی نام زندہ رکھتا ہے۔ وہ تو ہندوانہ سوچ ہے، ہندو تھے، کافر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، شرمندگی سے جھک جاتا، وہ گھر میں بیٹھ جاتا، سوچنے بیٹھ جاتا اب کیا کروں، یتوارا من القوم ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، گھر میں بیٹھ جاتا۔ اور پورا معاشرہ ہی ایسا گندا تھا، جس کو پتا چلتا وہ تانا دیتا یہ بیٹی والا جا رہا ہے، یہ بیٹی والا جا رہا ہے، لوگ تانے دیتے۔ اب وہ گھر میں کیا سوچتا، اب میں کیا کروں؟ اس تانوں سے اپنے بیٹی کو گھر میں پالوں، ام یوسیکو او یدسہ فی التراب، یا اس پھول کلی کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُعَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان ہونے والے، بیٹی کے پیدا ہونے میں آفت اور مصیبت سمجھنے والے، اللہ کہتا ہے اس سوچ کا اتنا بڑا جرم ہے، اگر میں اس کی سزا زمین پہ نازل کروں تو زمین پہ ایک کیڑا جانور بھی زندہ نہ رہے۔ اگر ایک بچی سے نفرت کرنے کی سزا اللہ زمین پہ نازل کر دے تو کوئی زندہ نہ بچے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ بلکہ کئی نادان تو ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہی کافروں کے جراثیم، وہی غیر مسلموں کے جراثیم، وہی ہندوؤں کے جراثیم آج پاکستان میں بھی بیدار ہو چکے۔ ایک ظالم نے لاہور میں اپنی بیوی سے بیٹی چھین کر دریا میں پھینک دی، اور کتنی ہی ایسی بیویاں جن کو طلاقیں دے دی گئیں، یہ تو بیٹیاں ہی جنم دیتی ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم قطعاً نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے کہ بیٹیوں کو عزت دی جائے، اسی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جبریل امین فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا گیا، آپ کو لٹایا گیا، لٹا کے آپ کے سینے کو چاک کر دیا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھ کے آپ کے دل کو زمزم کے ساتھ دھو دیا گیا۔ مسلم شریف کھولیے، جبریل امین نے آپ کے دل پاک کو دھوتے ہوئے
اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا کھینچ لیا اور اس کو پھینک دیا، کہا ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس شیطان نے اپنے حصے کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اتنا سنگین جرم بھی کر لیتے ہیں کہ اپنی جیتی جاگتی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور و حکمت کے ساتھ آپ کے دل پاک کو بھر دیا گیا ہے، پھر ادھر فٹ کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کے سینہ پاک پہ کئی دفعہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جوان ہو گئے، آپ کی شادی مکہ کی شہزادی سے ہو گئی، مالدار تاجرہ سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ اب دیکھیے اب یہ وہ جوڑا ہے جو اس دور کا چنا ہوا نہیں بلکہ پوری کائنات کا چنا ہوا جوڑا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے جوڑے بنے، جتنے بنے گے، کوئی بھی جوڑا اس جوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جوڑے کا مقابلہ نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین بیت المقدس میں پہنچے، کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی قدرت سے جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے پیارے نبی کے ہاتھ سے پکڑا، کہا یہ سارے رسول ہی اعلیٰ ہیں، شانوں والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان والے تو آپ ہیں نا۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ یہ چنا ہوا جوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیار والی زندگی شروع ہوئی، اللہ پاک نے رحمت فرمائی، اور دل تھام کے سنیے اس چنے ہوئے جوڑے کے گھر میں اللہ پاک نے بیٹی پیدا کی ہے۔ وہ نادان انسان جس گھر کو اللہ چنتا ہے اس گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر رحمت فرمائی، پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ نادان آج اہل سنت اہل حدیث 1-2 بیٹیاں تو یہ بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پھر رحمت ہوئی ہے، اللہ پاک نے تیسری بھی بیٹی عطا کی ہے۔ جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر رحمت فرمائی، اور میرے پیغمبر کے گھر میں 4تھی بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ جو بیوی بیٹیاں پیدا کرنی شروع کر دے تجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی ہسٹری پڑھ، آپ کو سیدہ خدیجہ سے کتنا پیار تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم آپ کی کسی زندہ بیوی پہ مجھے رشک کبھی نہیں آیا، ہاں مجھے رشک آیا تو آپ کی فوت شدہ بیوی سیدہ خدیجہ پہ آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے، آپ ان کو یاد کرتے تو یاد کرتے ہی جاتے۔ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ سیدہ خدیجہ کی یاد میں آپ اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح کرتے اور اس کا سارا گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ہندوانہ جراثیم مار اپنے دل سے جو بیٹی پیدا کرے وہ اس سے تجھے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے کون سے بس کی بات ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اللہ اس کو بیٹی دیتا ہے۔ یا یوں سمجھیے اللہ جس جوڑے کو جہنم سے بچانے کا فیصلہ کر لے اللہ اس جوڑے کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کھولیے، من کان لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے پھر ان کی تربیت کرے، سکاہن وکساہن، ان کو کھلائے پلائے پہنائے، اپنے بیٹوں کو محبت میں ان پہ ترجیح نہ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہو سترم من النار، ان بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے موت سے لے کر جنت میں جانے تک ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے عذابوں سے اس خوش نصیب کو بچا لے گا۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے، آپ فرماتے من عال جاریتین،
جس کو دو بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع مل جائے، دو بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کر دے، اسلامی تربیت کر دے، پھر اسلامی نکاح ان کا کر دے، جوان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے جمع ہوں گے جیسے دو انگلیاں جمع ہیں۔ ان بیٹیوں پہ شفقت اور رحمت کرنے کی وجہ سے اللہ جنت دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بیٹیوں کو دیکھتے ہی تجھے غصہ چڑھ جاتا ہے نادان، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے جیسے تجھ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، اور گھر کا تیرا ماحول کیا ہے، تو نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ شفقت کیجئے، ان پہ رحمت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ مسلم شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ماں کی ممتا کا پیار میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا بات تھی؟ کہا اللہ کے رسول ادھر ایک مسکینہ آئی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دو اس کی بچیاں تھی، کہتی ہے میری بچیوں کو بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول اس سے بھوک کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیجئے۔ میں نے گھر کے اندر دیکھا صرف مجھے 3 کھجوریں ملی، اللہ کے حبیب میں نے 3 کھجوریں اس سائلہ کو دے دی، اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی۔ بیٹیوں نے جلدی سے اپنے حصے کی کھجور کھا کے اپنی ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگی، ماں نے منہ کے قریب سے کھجور کو ہٹایا، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کھولیے، آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ منظر صرف آپ نے نہیں دیکھا، اس رحم والا منظر کو اللہ پاک نے اپنے عرش سے دیکھا ہے۔ لقد رحمہ اللہ برحمتہا، اپنی بچیوں پہ رحمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پہ رحمت کی ہے۔ لقد اوجبہ اللہ الجنہ، اللہ پاک نے آج سے ہی اس ماں پہ جنت واجب کر دی ہے۔ جس جوڑے کو اللہ جنت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس جوڑے کو اللہ عذابوں سے بچانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس جوڑے کو اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں سے ادب کیجئے، احترام کیجئے، اپنی بہنوں کے حصے کھایا نہیں کرتے، ان کو نوازا کرتے ہیں۔ ہندوانہ جراثیم کون کون سے تو مارے گا؟ اور بہنوں بیٹیوں کے حصے کھاتے نہیں، ان کو نوازتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک ہیں، 2000 یا 6000 قیدی ہو گئے، ان قیدیوں میں ایک عورت ہے جس نے کہا مجھے اپنے سردار سے ملاقات کرواؤ۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک کافرہ خاتون کی ملاقات کروائیں اپنے محبوب پیغمبر سے؟ اس نے اصرار کیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا اس عورت کو لاؤ۔ عورت آئی، عرض کرتی ہے آپ تو سردار ہو گئے، ہم غریب ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، انا اختو کا شیماء بنت الحارث، میں حارث کی بیٹی آپ کی بہن شیماء ہوں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی اور میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ اے سردار، غریب لوگوں پہ سردار یقین نہیں کیا کرتے، شاید آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے۔ فَكَشَفَ عَنْ عَضُدِهَا، آج ہی میں نے پڑھا ہے، اس نے روتے ہوئے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا دیا، کہا میرے پاس ایک نشانی بھی ہے، عززتنی عزتن، بچپن میں جب میں آپ کو کھلا رہی تھی آپ نے ایک دفعہ کھیلتے کھیلتے میرے بازو پہ یہاں سے کاٹا تھا، آپ کے دانتوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی داستان سن رہے ہیں اور آپ زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار لیا اور اپنی دودھ کی بہن کے نیچے بچھا دیے۔ وہ بہنوں کو دروازے پہ ہی دیکھ کے پریشان ہونے والوں، کیا ہوا؟ ان کی ماں دنیا چھوڑ گئی ہے، باپ دنیا چھوڑ گئے،
وہ ماں باپ کی یاد میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تیری بیوی جو سلوک کرتی ہے تو بھی ان سے تنگ نظری کے ساتھ دیکھتا ہے. دیکھ تیرے محبوب پیغمبر نے اپنی دودھ کی بہن سے کیا سلوک کیا ہے. اب بہنوں کے حصے کھانے والوں بہنوں کو نوازتے ہیں, ان کے حصے کھاتے نہیں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی چادر آپ نے بچھائی ہے اور آپ نے کیا فرمایا, سلی توتی اشفائی تشفائی. اے میری بہن, تم میری بہن ہو, آج جو مانگو گی آپ کو عطا کیا جائے گا. جس کی بھی ان میں سے سفارش کرو گی آپ کی سفارش پہ اس کو رہا کر دیا جائے گا. اس نے کہا ہم غریب لوگ ایک کی سفارش نہیں کرتے, آپ کے فوجیوں نے ہمارے سارے علاقے کو قید کر لیے, آپ کی بہن ان سارے قیدیوں کی سفارش کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ, میری بہن کی سفارش پہ اس کے سارے قیدیوں کو رہا کر دو. رہا کرنے کی دیر تھی, جتنے قیدی تھے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اپنی بہنوں کے حصے کھایا نہیں کرتے, ان کو نوازا کرتے ہیں. اصل میں بادشاہ اللہ ہے, تو نہیں ظالم. جس اولاد کو تو اپنی بہنوں کا حصہ کھلائے گا یہ اولاد ہی تجھے مارے گی. حرام کھلائے گا وہ حرام والے کام کرے گی, حلال والے کام نہیں کرے گی. بیٹیوں کے حصے تو نے زندگی میں ہی بیٹوں کے نام لگا کے جا رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کر کے نہ جا, آگے تیری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. بیٹیوں کو نوازتے ہیں, ان کے حصے دوسروں کو نہیں دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی ہیں, فیصلہ ہو گیا کہ ان کو فدیہ دے کے رہا کیا جائے. مکہ میں اطلاع پہنچ گئی, آپ کے داماد ابو العاص بھی قیدیوں میں سے ہے. آپ کی بیٹی زینب کو اطلاع ملی, گھر میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ان کے پاس اپنی ماں کی نشانی ایک ہار تھا, انہوں نے وہی روانہ کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا, آپ نے اس ہار کو اٹھا لیا, کہا یہ ہار کون لے کے آیا ہے, یہ ہار کس کا ہے, یہ ہار تو میری بیٹی زینب کا ہے. یہ تو ہار میری بیٹی زینب کو اس کی ماں خدیجہ نے تحفے کے طور پہ دیا تھا. میری بیٹی کتنی مجبور ہو گئی, اس نے اپنی ماں کا تحفہ ہی دے دیا ہے. حالانکہ بیٹیاں ماں کے تحفے کہاں ضائع کیا کرتی ہیں, سنبھال کے رکھتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, صدیق و فاروق آگے بڑھے, اللہ کے رسول کیا بات ہے. کہا او صدیق و فاروق مجھے اجازت دو, یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے, اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے, اجازت دو. میری بیٹی کو ہار واپس نہ کرتے. صدیق و فاروق بھی رو پڑے, عرض کرتے اللہ کے رسول آپ بھی تو تعلیم دیتے ہیں, بیٹیوں کے حصے کھاتے نہیں, ان کو نوازا کرتے ہیں, ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں. آپ کی بیٹی ہماری بہن ہے, آپ یہ ہار ان کو واپس کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے. آپ نے فرمایا ابو العاص یہ ہار لے جاؤ اور جا کے نا میری بیٹی سے ملاقات کو 3 سال ہو گئے, دل اداس ہو گئے, جا کے میری بیٹی کو روانہ کر دینا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ سے روانہ کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے مکہ کی طرف سے میری بیٹی زینب آنے والی ہے, وہ مدینہ کے قریب آئے, مجھے اطلاع دینا. اللہ کے رسول کیا کرنا ہے, کہا میں نے مدینہ سے باہر نکل کے اپنی بیٹی کا استقبال کرنا ہے. بیٹیوں کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں ظالم, ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. میرے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی زینب کے استقبال کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکل آئے. دور سے بیٹی زینب نے دیکھا, بابا باہر نکلے, سواری سے نیچے اتر آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئی. کہا بیٹا یہ خون کہاں سے لگا ہوا ہے. کہا اللہ کے رسول حبار نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات میں آ گئے, اتنے غصے میں آ گئے کہ یہ کتنے ظالم ہیں, ان کی جنگ ہمارے ساتھ ہے, ہماری بیٹیوں کا کیا قصور ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہیں حبار جہاں ملے اس کو کاٹ دینا. سیدہ زینب شہید ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کرنے میں شریک تھے اور آپ رو رہے تھے. آپ فرماتے ہیں میری بیٹی زینب کو میری وجہ سے ستایا گیا ہے.
آپ کی ایک بیٹی سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دیکھا، ڈھائی مار کے رو رہے تھے۔ عثمان کو آپ نے سینے سے لگایا، کہا عثمان غم کیوں کرتے ہو، کیوں روتے ہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ کیا تجھے یقین نہیں ہے میری بیٹی جنت کی مہمان بنی ہوگی؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ غم یہ ہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے جو میرے گھر میں آپ کا آنا جانا تھا نا، آپ کے آنے جانے سے میرا گھر خالی ہو گیا ہے۔ بیٹیوں کے گھروں میں جانا کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نادر سنت ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، میرے گھر میں ایک اور بیٹی جوان ہے، میں نے اس کا بھی نکاح تجھ سے کر دیا ہے، وہ بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ عثمان پھر رو رہے تھے، آپ نے سینے سے لگایا، اے عثمان غم نہ کرو، میرے پاس اب جوان بیٹی بچی نہیں، اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اب آپ کی ایک بیٹی زندہ رہ گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ساری محبت کا مرکز آپ کی بیٹی فاطمہ بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے۔ صحیح البخاری کھولیے، امی عائشہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ دروازے پہ پہنچتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مظالم تم بھی باتیں کرتا ہے اپنی بیٹی کو، تو تیرے بیٹوں نے تو باتیں کرنی ہی کرنی ہے نا۔ اب اس کی شادی کر دی ہے، اب اس کا گھر میں کام کیا ہے؟ اب یہ گھر کیا لینے آتی؟ نہیں، بیٹی تیرے گھر میں آئے، خوش آمدید کہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھ، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، 2 قدم آگے چلتے اور سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ لیتے، اور نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو پکڑ کے پہلے اپنی جگہ پہ بٹھاتے پھر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا پیار نبی پاک صحابہ فرماتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے کہیں لمبے سفر پہ جانا ہوتا تو آپ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کسی دور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ آپ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کا، باقی سنتوں کی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑے بحث اور مناظرے کرتے ہو، بیٹیوں سے محبت اور پیار کرنا یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور بیٹیوں کی اولاد سے پیار کرنا یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہندوانہ جراثیم تیرے دل میں ابھی تک مرے نہیں نا، وہ جاگ رہے ہیں۔ ہندو سوچے بیٹے کی اولاد ہی اپنی ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد اپنی نہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے آیا، آپ باہر آئے، آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام سے میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، جب فارغ ہوئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول من ھذا الذی مشتمل علیہ، جو آپ نے اپنے کمبل میں چھپایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے ایسے لگ رہا ہے 5 منٹ ابھی باقی، جو آپ نے ابھی چھپایا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے چادر میں آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میں نے بولا، آپ نے چادر فوراً کھول دی، میں نے کیا دیکھا آپ کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے، ایک جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ نبی علیہ السلام کے نواسے آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ تو بیٹی کی اولاد کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھ نبی علیہ السلام کا اتنا پیار ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو بستر پہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ ساتھ ہی لے کر باہر آ گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ہندوانہ سوچ کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ او میرے اسامہ ہاذان بنایا وابن بنتی، اے اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی کو اٹھا کے، صحابہ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں آپ نے نماز پڑھائی ہے، جب رکوع سجدے جاتے آپ اپنی نواسی کو بٹھا دیتے، جب رکوع سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے آپ پھر اٹھا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی اولاد سے بھی ایسے پیار کیا کرتے تھے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ بیٹیاں ہی سب سے زیادہ ماں باپ سے پیار کرتی ہیں۔
آپ دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار سارے صحابہ ہی کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو آپ سے پیار کرتی تھی وہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ سے پیار کیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ بیمار، تکلیف آپ کی بڑھ چکی ہے، نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا میری فاطمہ کو بلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائی، دروازے سے ہی کیا دیکھا، نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہیں، اتنے کمزور ہیں، آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا ہے، بھگو بھگو کے پیشانی پہ لگا رہے ہیں، کبھی پاؤں سمیٹ رہے ہیں، کبھی پھیلا رہے ہیں۔ جو میرے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو سیدہ فاطمہ ادھر ہی رو پڑی۔ بخاری میں یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان کمرے والوں کی کیا کیفیت ہوگی جب سیدہ فاطمہ نے کہا واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے، آج ابا جان کتنی تکلیف میں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات کا سب سے زیادہ غم آپ کی بیٹی فاطمہ کو ہوئے۔ بخاری شریف کھولیے، سیدہ فاطمہ رونے لگی اور کیا کہتی ہیں، یا بتا عجاب ربن دعا وا بتا من جنت الفردوس ماوا وا بتا الہ جبریل ننہا۔ بابا کی جدائی میں سیدہ فاطمہ شاعرہ بن گئی تھی، شعر پڑھنے لگی تھی۔ اللہ کی قسم ان اشعار کو اگر پہاڑ پہ اتار دیا جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا کہتی، واہ ابا جان آپ نے ہمیں چھوڑ کے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ نے ہمیں چھوڑ کے آپ جنت الفردوس میں چلے گئے۔ اے ابا جان آج ہم جبریل امین کو بھی اطلاع دیتے ہیں، اے جبریل آئندہ سے مدینہ پاک نہ آنا، جس میرے بابا کے پاس تم آتے تھے وہ میرے بابا ہی نہیں رہے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں۔ فرماتے ماں رہی تو تبسمن علی وجہ فاطمہ، 6 ماہ کے عرصے میں فاطمہ کو میں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اور جناب علی فرماتے ہیں فاطمہ کی جو موت آئی ہے 6 ماہ کے بعد، ان کی موت کا سبب کوئی بیماری نہیں بنی بلکہ وہ اپنے بابا کی جدائی کے غم میں وفات پا گئی تھی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بڑا آپ سے پیار کیا کرتے تھے، ان کی موت کا سبب بھی کوئی بیماری نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی وفات کا غم بنے۔ وفات کے غم کی جدائی میں ان کو موت 2 سال کے بعد آئی ہے، لیکن بیٹی کو وفات کی اپنے بابا کی وفات کا اتنا غم کہ 6 ماہ تک صرف زندہ رہی ہیں۔ 6 ماہ کے بعد وہ اپنے بابا کو جا ملی ہیں۔ تو ماں باپ سے سب سے زیادہ بیٹیاں ہی پیار کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ بنیادی مقصد ہے بیٹیوں کو عزت دی جائے، بہنوں کو عزت دی جائے، ان کے حصے ان کو دے دیے جائیں۔ اور میری بیٹی اور بہن اگر تو بھی سن لی ہے، سن تیرے اصل خیر خواہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا داروں کی خاطر تو اپنے محبوب پیغمبر کے خلاف باتیں کرتی ہیں، جنہوں نے تجھے عزت دی ہے، جو آئے ہیں تو تجھے وقار ملا ہے، تجھے عزت ملی ہے، تجھے حصے ملے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں، جو آپ کے آمد کے مقاصد ہیں، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ تھے شاعر کہتا ہے، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ آواز نہیں آئی۔ میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ سب سونے تو سونا، سب سونے تو سونا، سب سونے تو سونا، حسنین دنانا
میرے آقا دیا صفتاں پہ کردہ زمانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دنانا رب قسمہ 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 رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیوے حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیوے حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جیوے حسن خزانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دنانا سب سونے تو سونا حسنین دنانا کیوں آنکھاں میں چنور گا ساری دنیا جان دیے کیوں آنکھاں میں چنور گا ساری دنیا جان دیے میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا اے چن وی دیوانہ میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا اے چن وی دیوانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دنانا روایت کرندہ سی جابر سہارا روایت کرندہ سی جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا روایت کرندہ سی جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دونوں نو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دس آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا ایتے یوسفاں دیوانے ایتے یوسفاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایتے یوسفاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایتے یوسفاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سا نہیں سورج دی نیویں تونے ایتے چن نو پچھدا ایتے سورج نو پچھدا کونے سورج نو پچھ سی چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے او چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے اے چن آپ پکھا دید دا چن آپ پکھا دید دا چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا او میں چن کہاں میں چن کہاں میں چن کہاں میں چن کہاں انصاف نہیں او میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے مکھڑا
صاف نہیں میں چن کا ہاں انصاف نہیں چن دات مکھڑا صاف نہیں پھر میں کیوں کہاں کیوں آکھاں میں چن وری گا ساری دنیا جان دیے کیوں آکھاں میں چن وری گا ساری دنیا جان دیے میرے آقا مدنی داغ میرے آقا مدنی داغ اے چن دیوانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دنانا آئے سب سونے تو سونا حسنین دنانا آئے ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں میں بیان کراں ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں میں بیان کراں میرے آقا دیاں قدماں وچ میرے آقا دیاں قدماں وچ دوناں دا ٹھکانہ اے سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دنانا اے میرے آقا دیاں صفتاں پہ کر دا زمانہ